الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ آج میں مختصر بات کر رہا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مختصر سا واقعہ ہے جو ان کی سخاوت سے متعلق ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہمارے یہاں جتنے بھی پیر ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ولی ہونے کا، ولی اللہ کا جو معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ کا دوست، اور اللہ سے دوستی کرنا، اللہ کے ساتھ تجارت کرنا، یہ اللہ کے ولی کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے جتنے بھی صوفیاء کرام بنے ہوئے ہیں، میں ان صوفیاء کرام کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے متعلق فتویٰ آ جاتا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے ہمارے اولیاء کرام کا۔ اولیاء وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، قرآن کو اپنی زندگی بنا لیتا ہے، وہی اولیاء ہے۔ اب اس میں درجہ بدرجہ ہے۔ سب سے بڑے اولیاء کرام تو ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان سے زیادہ اللہ سے محبت کون رکھتا ہے؟ نبی کے بعد مرتبہ اگر ہے تو صحابہ کرام کا ہے، پھر اولیاء کرام کا ہے۔ تو اولیاء کرام جو گزر چکے ہیں ہزاروں سال پہلے یا 500-800 سال پہلے، ان اولیاء کرام کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تو خالصتاً اللہ کے لیے جیتے تھے، اللہ کے لیے انہوں نے اپنی جان دی، ساری زندگی ان کا ذکر فکر بس اللہ تھا۔ دنیا کے بارے میں تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اگر دنیا سوچتے تو آج ان کے بھی محل ہوتے، سونا چاندی کا محل بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک جھوپڑا تک نہیں بنایا، صرف اللہ کے دین کو پھیلانے میں زندگی گزار دی۔ لیکن آج کے اولیاء جو بنتے ہیں بابا لوگ، وہ تو صرف لوٹ مار کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اگر کسی پیر صاحب کا قبضہ ہے کسی مزار پہ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قبضہ کسی کو دیتے نہیں ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے وہ جگہ خالی رکھتے ہیں، اور ان کا بیٹا چاہے چور ہو، ڈاکو ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس گدی پہ پیر صاحب کے وہی بیٹھتا ہے۔ تو اب یہ مختصر واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے، یا ایک سواری مجھے چاہیے سفر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ جائیے، ان سے کہیں وہ آپ کے لیے انتظام فرمائیں گے۔ وہ حضرت جیسے ہی پہنچے دروازہ پر تو آواز آئی ان کے کان میں کہ دیا کا لو جو ہے کم کر دو، تیل بہت زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ اب وہ صاحب نے سوچا کہ جو شخص اتنا کنجوس ہے، جو اپنے گھر کی عورت کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دیا کو کم آہستہ جلاؤ، کم کر کے جلاؤ تیل بچانے کے لیے، تو وہ مجھے کیا سواری دے گا۔ وہ واپس آ گئے۔ واپس آئے، دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ کے سواری کا انتظام ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کیا اور کچھ حالات ایسے دیکھے وہاں پہ، میں واپس آ گیا، میں نے سوال نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم دوبارہ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب حضور کی بات کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب حضور کہہ رہے ہیں تو میں جاتا ہوں۔ صاحب گئے۔ جب گئے تو دستک دیا، حضرت
عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ انہوں نے ماجرا بیان کیا کہ مجھے سفر میں جانے کے لیے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، یہ دیکھو ہماری ساری اونٹیں کھڑی ہیں، وہاں سے جو تمہیں پسند آئے ایک لے لو۔ اب ظاہر سی بات انسان ہے، لالچ میں تو آ ہی جاتے ہیں ہر کوئی۔ انہوں نے خوب اچھا اپنے پسند کا ایک جانور وہاں سے لیا، لے کر کے باہر تشریف لے گئے۔ آتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت آپ سے ایک سوال کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا پوچھو۔ انہوں نے کہا حضور کل میں آیا تھا، لیکن آپ کے دروازے پہ جیسے ہی پہنچا تو آپ کی آواز آئی کہ دیا کا لو کم کر دیا جائے، چراغ کو کم کر دیا جائے، لہٰذا میں نے کہا کہ آپ بھلا جب ذرا سا تیل بچانے کے لیے تنبیہ کر رہے ہیں اپنے گھر کے لوگوں کو، تو آپ مجھے اونٹ کیسے دیں گے؟ تو یہ تو بڑا آسمان زمین کا فرق آ گیا کہ کہاں آپ اتنا بچت کرنے والے، اتنا کنجوسی کرنے والے، اور اتنی بڑی اونٹ ہمارے پسند کا آپ نے دے دیا۔ یہ کچھ مجھے عجیب سا دل میں کھلبلی مچ رہی ہے، تو اس کا جواب دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو دیا جل رہا تھا اس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، وہ ضائع ہو رہا تھا، اور یہ جو میں نے آپ کو اونٹ دیا ہے یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے پاس میرا جمع ہو گیا، یہ ضائع نہیں ہوا۔ اس کا یہ اونٹ کل روز قیامت اس کا اجر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، لہٰذا میں نے اس لیے دیا ہے آپ کو کہ میرا یہ اجر اللہ کے پاس ہے۔